ضعیفوں نے فساد ڈالا۔ اچھا، یہ کچھ بزرگ جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تک ان کی کچھ باتیں ایسی پہنچتی ہیں جن میں عقائد کی خرابیاں مجھے ہیں، تو اس میں یہ ہم جو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں تو کل کو کوئی یزید کو بھی امام غزالی کی طرح رحمۃ اللہ علیہ کہے گا۔ یزید بیچارہ جو ہے نا، یزید کو نیک نہیں، اس کی بات کو بھی غلط بیان کر دیا، تو نیک بالکل نہیں کہا۔ امام علیہ السلام کا خطبہ بھی نقل کیا کہ لوگوں تم دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا، بیت المال لوٹ رہے ہیں، سارا تقریر لکھی۔ وہ صوفی ہونے کی جہد سے نا یہ کہتا کہ یار شیطان کو بھی اگر کوئی لعنت نہ کرے تو بگڑتا، وہی وقت ذکر میں گزارو، وہ اس کا تصوف ہے۔ وہ کہتا چلو کلمہ گو تھا، جب ہم کہہ دیتے اللہ مسلمانوں پر رحم کرو، وہ بھی بیچارہ آ جاتا۔ یہ اس کی نا درویشی کی بات ہے، نیک نہیں کہا، بالکل وہ جانتا کہ فاسق فاجری ہے، لوگ غلط بات بیان کرتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لکھا ہے کہ ذکر حسین بھی حرام ہے، صحابہ کرام کی توہین ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر ابن حجر مکی بھی لکھتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں چور ہے نا۔ میں کہتا ہوں یار یہ اعتراف جرم ہی ہے نا، اگر صحابہ کا قصور نہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مسئلہ لائیں میدان میں، ان کو بڑی کریں، اور اگر قصور کو نظر آتا ہے تو پھر چھپانے کا کوئی فائدہ؟ آپ کہیں گے ذکر نہ کرے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہے بھائی کوئی